إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال پہ عالمی اسلام کی وحدت امت مسلمہ کا ایک خواب ہے. پاکستان میں جو تھوڑی بہت تفریق کی جاتی ہے، کبھی صوبائیت کے نام سے، کبھی لسانیت کے نام سے، کبھی مسلکیت کے نام سے، وہ بھی اتنی زیادہ تو نہیں، لیکن بہر کیف تشویشناک امر ہے. اور پاکستانی قوم، اس کا ایک خواب ہے کہ یہ پاکستانی قوم ایک قوم بنے، ان کی شناخت صرف اسلام اور پاکستانی سے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن مجھے یقین ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی. اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بہت سارے لوگ سرگرم عمل ہیں، بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو محنت کر رہی ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنے. جو لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، جو جماعتیں اس کے لیے محنت کر رہی ہے، دن رات کاوش کر رہی ہے، آج میرے ساتھ میرے پروگرام میں اسی جماعت کے قائد اور لیڈر جناب محترم سراج الحق صاحب، جو بذات خود بھی سیاست کے میدان میں بھی ایک مرد درویش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جانا پہچانا جاتا ہے، اور اگر ان کی نجی زندگی دیکھ لیں تو وہ بھی کسی درویش کی زندگی سے کم نہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. سراج صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پروگرام ہے ایک ہوں مسلم، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے حوالے سے ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو بڑا اچھا یعنی پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہے بھی، حقیقت بھی ہے، اس میں یعنی کوئی غلو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام دیا، ایک بہت بڑی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں. سیاست میں سادگی کی ایک مثال آپ کی دی جاتی ہے کہ سراج الحق صاحب اتنے سادے ہیں، آدمی ہیں، اور ایک عام آدمی کی طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں، جو قائدین ہیں، وہ آپ سے بالکل مختلف ہیں. ایک بہت بڑی کامیابی میں اسے سمجھتا ہوں. اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ بنیادی جو راز ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تو ہے، والدین کی دعا بھی ہوگی، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کیا ایسا کچھ کیا ہے یا بھی کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت اتنی عزت سے نواز رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا تو صرف اللہ ہے، جی بالکل، ہم تو چھوٹے ہیں. جی، وہ بے نیاز بادشاہ ہے. بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے کچھ بھی وہ نہیں اس کے مصنوعی ہیں، وہ عاجز ہیں. جی، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے خود ہی فرمایا ہے کہ تم محتاج ہو، تم میرے بندہ ہو، تم میرا غلام ہو. جی، تو جو ایک بندہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور یہاں نہ بھی ہو تو آخرت میں ضرور ذلیل ہوگا. بالکل ایسے ہی. اس لیے عاجزی میں زیادہ فائدہ ہے. میری جو تربیت ہے ابتدائی طور پر تو ظاہر ہے ہر ایک بچے کی تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہے، جی، لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ میرے والدین کے علاوہ مجھے ایک ایسی تنظیم میں وقت گزارنے کا موقع ملا جس کا نام اسلامی جمعیت طلبہ ہے. جی، اور میرے والد صاحب تو میرے بارے میں مشورے کر رہے تھے کہ اس کو کہیں مستری خانے میں بٹھایا جائے یا اس کو پاسپورٹ دے کر سعودی عرب بھیجا جائے یا اس کو کی اور روزگار پہ لگایا جائے. لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے کچھ ذمہ داران ان سے ملے اور انہوں نے کہا یہ ہمارے حوالے کر لے. وہ مجھے اٹھا کے ایک ٹیوشن سنٹر میں لے گئے دیر سے سوات کی طرف. جی، اور ان 2 مہینوں میں نے اپنے کورس کی تیاری بھی کی اور میں نے لٹریچر بھی پڑھا.
اور وہی 2 مہینے میرے زندگی میں ایک انقلاب کا، ایک تبدیلی کا ایک ذریعہ بنا، اور اس تنظیم کی تربیت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میری سوچ میں بھی ایک انقلاب اور میرے رویے میں بھی ایک تبدیلی میں نے محسوس کی، میرے والدین نے محسوس کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے والدین نے پھر مجھے کبھی بھی منع نہیں کیا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ آپ اپنی ساری زندگی اس تنظیم یا اس نظریے کے ساتھ نہ گزارے۔ اچھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ والدین مجھے کہیں اور لے جانا چاہتے تھے لیکن آپ اس تنظیم کے واسطے ادھر آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دورانی تعلیم بہت ساری مشکلات کا بھی آپ نے سامنا کیا ہوگا اور بڑی ہمت اور دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی کیا ہوگا، کیونکہ حالات شاید اس طرح کے تھے۔ تو کوئی ایک واقعہ آپ سنانا چاہیں گے تاکہ وہ ہماری نئے نسل کے لیے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے؟ اصل میں ہر والد یہی چاہتا ہے کہ ان کا بیٹا پڑھے، جی، لیکن مجبوریوں کی وجہ سے وہ اس طرح نہیں جانے دیتے۔ میرے والد صاحب بھی شاید میرے تعلیم کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ میٹرک سے پہلے انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ اس کو کسی مستری خانے میں بٹھایا جائے یا کسی روزگار پہ لگایا جائے۔ جی، لیکن میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا اور میں نے اپنے والد صاحب سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں گا نہیں، نہ کتاب کے لیے نہ کپڑوں کے لیے، بس مجھے پڑھنے دیں، مجھے پڑھنے دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے یعنی بہت ساری عید ایسی گزر گئی، آج بھی ہم 1-2 دن پہلے ایک عید سے گزر چکے ہیں کہ BA تک میں نے کبھی نئے کپڑے نہ والد نے بنا کر دیے، نہ میں نے خود کبھی ان کا مطالبہ کیا۔ مجھے بس یہ نشہ کافی تھا کہ میں ایک ایسی تنظیم سے وابستہ ہوں جس نے مجھے ایک اعلیٰ نصب العین سے وابستہ کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کالج میں داخلے کے دوران چھٹیوں میں لوگ یا ٹور پر جاتے تھے یا اپنے گھروں میں رہتے تھے، میں مزدوری کرنے جاتا تھا، اور وہ 1-2 مہینوں میں اتنا کماتا تھا کہ میں ہاسٹل کے اخراجات خود برداشت کرتا تھا چھٹیوں کے جو 2 ماہ ہوتے چھٹیوں کے دوران، الحمدللہ۔ اور اس وجہ سے میرے اندر کبھی یہ فکر یا سوچ یا پریشانی نہیں ہوئی کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے۔ میں اس پہ ایک فخر محسوس کرتا تھا کہ میں کما کر اپنے ہاسٹل کے اخراجات بھی، اپنے کتابوں کے اخراجات برداشت کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ آخری تعلیم کے آخری مراحل تک میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ وعدہ نبھایا کہ میں نے ان سے نہ کتابوں کے لیے نہ کپڑوں کے لیے کبھی مطالبہ نہیں کیا، اپنے آپ کو بھی سنبھالا اور اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ تو اسلامی جمعیت کے ساتھ بطور رکن رہیں یا ذمہ دار بھی رہے ہیں ان کے؟ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن بھی بنا، میں پھر اپنے کالج کا پریزیڈنٹ بھی بنا، میں خیبر پختونخوا کا 3 سال ناظم بھی رہا، پھر میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا 3 بار ناظم اعلیٰ بھی منتخب ہوا، اور اس طرح 1991 میں اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ ہو گیا۔ تو اسلامی جمعیت جو جس وقت آپ تھے اور ابھی جو اس وقت بھی ماشاءاللہ اسلامی اقدار کی پاسداری کے لیے، طلباء کے حقوق کے لیے، میں خود یونیورسٹی میں رہا ہوں، اسلامی جمعیت ہر جگہ پیش ہے طلباء کے مسائل کے حل کے لیے۔ لیکن بعض لوگوں کا ایک الزام ہے کہ اسلامی جمعیت طلباء جو ہے نا یہ تھوڑے سے متشدد ہیں، تو اس حوالے سے یہ الزام کو الزام ہی سمجھیں گے یا؟ میرے خیال میں یہ زیادہ ایک پرسیپشن ہے یا ایک پروپیگنڈا ہے، اور حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے طلباء اسلامی جمعیت طلباء کی شہید کیے گئے۔ جس طرح ہم کراچی کا مثال پیش کریں گے کہ کتنے ہمارے بہت اچھے، انتہائی قابل ترین، ذہین ترین، اس یونیورسٹیوں کو ٹاپ کرنے والے، ان کو شہید کیا گیا، لیکن کبھی بھی اس کے مقابلے میں جمعیت نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور ظاہر یونینز کے الیکشن ہوتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، اکا دکا واقعات اگر ہو بھی گئے ہیں، لیکن ہمیشہ جمعیت نے صلح کی کوشش کی، اور یہ اسلامی جمعیت طلباء ہے کہ جنہوں نے تکریم اساتذہ کی کلچر کو عام کیا، اور اس طرح والدین کی عزت اور احترام کی کلچر کو عام کیا۔ تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، ہمیشہ جمعیت والوں پر ظلم ہوا ہے، یعنی یہ محض ایک الزام ہے۔ لیکن اگر کہیں جمعیت کے کارکن نے غلطی کی ہے تو پھر جمعیت کے اندر یہ صلاحیت ہے
کہ انہوں نے اس کا احتساب بھی کیا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے۔ بہتر۔ اچھا، سیاسی زندگی میں قدم رکھا تو کس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے یا اب بھی کس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں سیاست میں؟ دیکھیے، سیاست میں ہو یا مجموعی طور پر زندگی میں، جی، کسی بھی انسان کو آپ مکمل شخصیت نہیں پا سکتے جی، ہیں سوائے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہر لحاظ سے ایک مکمل شخصیت ہے۔ جی بالکل۔ باقی کسی کی تلاوت اچھی ہوگی، کسی کی تقریر اچھی ہوگی، کسی کی خدمت اچھی ہوگی، کسی کا انداز آپ کو متاثر کرے گا۔ تو اگر میں شمار کرنا چاہوں کہ اگر میں قید و بند کی بات کروں تو اگر ایک طرف نیلسن منڈیلا تو دوسری طرف سید علی گیلانی، جی، دونوں نے اپنی قوم کو آزاد کرانے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی۔ انہوں نے ابھی 27 سال جیل میں گزارے، اور علی گیلانی نے بھی ابھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دراز دے، انہوں نے بھی ایک طویل عرصہ زندگی یعنی عرصہ جیلوں میں گزاری، نظر بندیوں میں گزاری۔ اس طرح سادگی میں بھی اب گاندھی جی کی جو سادگی ایک مشہور ہے، ہم جب اسکول میں تھے تو ہم نے بھٹو کے پرجوش تقاریر سنی، جی، لیکن جس چیز نے ہماری زندگی کو تبدیل کیا وہ تو سید مودودی کی تحریریں ہیں، ان کی کتاب اور ان کے لٹریچر ہے، جنہوں نے ایک فکر سے، ایک ویژن سے ہمیں آشنا کیا۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ محض ایک شخصیت سے آپ آج کے دن کوئی ایک شعر آپ کو پسند ہوگا، اگلے مرحلے میں کوئی اور شعر آپ کو پسند ہوگا، تو اس طرح بیست مجموعی کسی ایک کردار کو آپ ایک مکمل کردار نہیں پائیں گے۔ اچھا، جماعت اسلامی کے آپ امیر ہیں اس وقت، اور جماعت اسلامی کا یہ ایک پاکستان کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، یعنی پاکستان کی خوشحالی وہ اسلام کے ساتھ منسلک ہے۔ لیکن جب الیکشن آتے ہیں تو ہماری جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں یہ آگے نہیں آتی، اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ یہ جماعتوں کی پالیسی میں کچھ تلخیاں ہیں یا قوم میں بے وفائی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ لوگ تو ظاہر ہے اسلام پسند ہے سارے۔ اصل میں 70 سے لے کر آج تک مذہبی جماعتی جب بھی ایک ہو گئے ہیں، لوگوں نے اس کے آواز پر لبیک کہا ہے۔ جی، قادیانیت کے خلاف مذہبی جماعتیں ایک تھیں تو ساری قوم ان کے ساتھ تھی، تحریک نظام مصطفیٰ میں ایک تھے تو ساری قوم ان کے ساتھ تھی، اور جب بھی انہوں نے ممبر اور محراب سے اکٹھے ہو کر بات کی ہے لوگوں نے لبیک کہا ہے۔ لیکن بدقسمتی رہی ہے کہ الیکشن کے دوران یہ آپس میں ایک نہیں ہوتے ہیں۔ متحدہ مجلس عمل کے زمانے میں انہوں نے ایک نشان پہ الیکشن لڑا، لوگوں نے ان کو ویلکم کیا۔ اس لیے میری یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی نظریہ پاکستان اور اسلام پر یقین رکھنے والی قوتیں ہیں، پرسنالٹیز ہے، ان سب کو ہم اکٹھا کر لیں اور ہم سیکولر اور لادین سیاست کے مقابلے میں ایک متبادل مورچہ لوگوں کو مہیا کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے سوچا ہے، کچھ پلاننگ کی ہے؟ دیگر جو قائدین ہیں میں سب کے ساتھ رابطے میں ہوں، سب کے ساتھ ملنے تو ہمیں یہ خوشخبری کب ملے گی؟ تسلسل جاری ہے۔ ہمیں یہ خوشخبری کب ملے گی؟ دیکھیے، یہ تو آج میں کوئی بات کروں قبل از وقت ہوگا، لیکن جماعت اسلامی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے ملک میں ملی یکجہتی کونسل کی ایک تنظیم بھی بنائی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلکوں کے لوگ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بات کرے، اپنے مسائل شیئر کرے، درپیش مسائل پہ بات چیت کرے۔ تو اس چیز کو ہم آگے بھی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عالمی اسلام کو ہم ایک کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ظاہر ہے اگر آپ عالمی اسلام کو ایک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے ملک میں دینی جماعتوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ آپس میں لڑ رہے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک شور ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم آپس میں لڑ رہی ہے، کبھی صوبائیت کے نام پہ، کبھی مسلکیت کے نام پہ، کبھی لسانیت کے نام پہ۔ خیر، یہ تو یا تو ان کو لڑایا جا رہا ہے یا محض ایک الزام ہے، لیکن قوم کے نام آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ ایک بن جائیں، ایک مسلمان اور ایک پاکستانی؟ دیکھیے، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، یہ چند صوبوں کا مجموعہ نہیں ہے، نہ چند قومیتوں کا مجموعہ ہے، نہ 1947 میں پاکستان کسی ایک قوم نے بنایا ہے، نہ کسی جرنیل نے اس کو پتہ کیا ہے۔
یہ بالکل ایک کلیئر نظریے پر بنا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی اور چیز پر لوگوں نے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی تو یہ پاکستان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے نظریہ اس کا ایک بیس ہے. اور لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو صوبائی سطح، صوبائی بنیادوں پر لڑایا جائے، رنگ اور نسل کی بنیاد پر لڑایا جائے، لیکن ناکام ہے. اور میں اب بھی نہیں دیکھتا ہوں کہ ہماری ملک میں یا ہماری ملت میں ان نعروں کے لیے کوئی پذیرائی موجود ہے. جی ظاہر ہے کچھ علاقائی تنظیمیں ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کی اکثریت پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے. تو آگے ابھی الیکشن آئیں گے، اس میں کیا جو دیگر مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، یا اسی طرح جس طرح پہلے لڑتے آئی ہیں الگ الگ؟ ہماری کوشش یہی ہے کہ تمام اچھے لوگ ایک ہو جائے، جو کرپشن سے پاک ہے، نظریاتی کرپشن سے، مالی کرپشن سے، اخلاقی کرپشن سے پاک لوگ ہیں، وہ ایک ہو جائے. لیکن ہماری سیاست غلام ہے، اور جس طرح ہمارے ملک میں ایک طویل عرصے سے مسلح دہشت گردی ہے، جی اسی طرح ہمارے ملک میں سیاسی دہشت گرد ہے، اسی طرح ہمارے ملک میں معاشی دہشت گردی ہے. معاشی دہشت گردوں نے قوم کو لوٹ کر ورلڈ بینک اور IMF کا غلام بنایا. سیاسی دہشت گردوں نے وہی 200-300 خاندانیں ہیں جو کبھی ایک پارٹی میں، کبھی دوسرے پارٹی میں، کبھی آج ادھر بیٹھے ہیں، کل ادھر بیٹھے ہیں. اور بدقسمتی ہیں کہ پارٹیاں انہی گندے انڈوں کو اپنے ٹوکرے میں رکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلین لوگ ایک طرف ہو جائے، جن کا دامن صاف ہے، جن کا ماضی صاف ہے، جنہوں نے اداروں کو نہیں لوٹا ہے، جن کے ہاتھوں پر کسی کے خون کے دھبے نہیں ہیں، جن کے بینکوں سے قرضے لے کر انہیں ہڑپ نہیں کروائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی قوم میں انشاءاللہ یہ شعور بیدار کر رہے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو وہ ووٹ کے ذریعے مسترد کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ووٹ فار ہانسٹ پارٹی، ووٹ فار ہانسٹ مین، دیانتدار جماعت کے لیے اور دیانتدار شخص کے آدمی کے لیے ووٹ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ووٹ ایک امانت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ ایک امانت ہے، اہل کے حوالے کرو، جو نااہل ہے اس کو مسترد کرو. دیکھیں اگر آپ ایک ایسے آدمی کو ووٹ دیتے ہیں جو کل چوری کرتا ہے، جو کل ڈھاکہ ڈالتا ہے، جو آپ کے ووٹ پر ایوانوں میں پہنچ کر ظلم کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو آپ نے ان کو پر لگائے ہیں تو ان کی تمام برائیوں میں آپ کا حصہ ہوگا. اچھا سراج صاحب، یہ شعور تو قوم میں آئے گا تعلیم کے ذریعے سے. تو تعلیمی جو ہماری صورتحال ہے یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی، اس پہ بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں تعلیم نہیں ہے. جو طلباء ہیں وہ سیاسی جماعتیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، اسی لیے آئے روز جھگڑے ہوتے ہیں. چند دن قبل یہ لڑائی جھگڑے ہوئے مختلف یونیورسٹیوں میں. اب کیا سمجھتے ہیں، تعلیمی نظام سے اس وقت مطمئن ہیں آپ؟ اور پھر جو اصل میں یہ جو تعلیمی نظام ہے نا جی اس کے بارے میں صحیح کہا ہے کہ اگر فرعون کو پتہ ہوتا تو وہ بچوں کو ذبح کرنے کی بجائے اس طرح کالجز بناتے جس میں بچوں کو غلام بنانے کا گر اور سٹیٹس کو کے غلام بنانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم اس وقت ہے وہ مالدار اور غریب کی بنیاد پر تقسیم ہے. تو جب آپ نے تعلیم کو تقسیم کیا تو کیسے ان کی سوچ مختلف بن جاتی ہے. جی آپ نے قوم کو تقسیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم معاشی انصاف اور تعلیمی مساوات اس کو عام کریں گے کہ ہر بیٹے بچی، وہ مالدار کا بیٹا ہو غریب کا بیٹا، اس کے لیے ایک ہی نصاب ہوگا تاکہ ہماری سوچ ایک بن جائے. موجودہ تعلیم نے تو سوچوں کو تقسیم کیا. ایک طرف یونیورسٹیاں ہیں، دوسری طرف مدارس ہیں. ایک طرف یونیورسٹیوں میں بھی غریبوں کے ادارے ہیں، پھر اعلیٰ اور سرمایہ داروں کے علیحدہ ادارے ہیں. تو اس طرح تقسیم در تقسیم کا سلسلہ وہ تو اس تعلیم ہی سے ہے. اور میں بتاؤں کہ پاکستان کو ان پڑھ لوگوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا تعلیم یافتہ کرپٹ لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے.
اس لیے کہ یہ تعلیم انسان کو اندر سے تبدیل نہیں کرتا ہے. کچھ انگریزی ضرور سکھاتی ہیں, کچھ الفاظ ضرور یاد کرواتے ہیں, لیکن تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے رویے میں انقلاب آ جائے, اخلاق میں انقلاب آ جائے, معاملات میں انقلاب آ جائے, اور ان کے سوچ جو ہے وہ پازیٹیو بن جائے, اور اپنی ذات کی بجائے وہ انسانیت کے لیے, عالم اسلام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے سوچنا شروع کر لے. اس وقت جو نظام تعلیم ہے وہ بالکل جس طرح ایک چڑیا دانے پر گرتی ہے نا جی, تو وہ دانے پر گرنے کا سبق تو ضرور دیتا ہے, لیکن شاہین کی طرح پرواز کرنے کا گر نہیں سکھاتا ہے, تاکہ وہ شاہین بن کے آگے چلیں. اچھا, ابھی پاکستان کے ساتھ ساتھ اگر ہم عالم اسلام کی بات نہ کریں تو میرے خیال میں ایک ہو مسلم کا جو مقصد ہے وہ پورا نہ ہو. خاص کر ہم بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے, لیکن شرح ہماری ہم سے الگ ہے اور ہم زندہ ہیں. وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن کیا جو پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے اور خصوصاً اور عالمی اسلام کے حوالے سے عموماً جو پالیسی ہے جو پاکستان کر رہا ہے, اقدامات حکومتی سطح پہ, عوامی نہیں, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ پہلے تو ہم کشمیری قوم کو سلام پیش کرتے ہیں جی, کہ 47 سے لے کر آج تک وہ مسلسل قربانیاں دے رہی ہیں, شہادتوں پر شہادتیں, بستیاں برباد, قبرستانیں آباد, اور مرتے وقت یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ میں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس قربانی کے باوجود بھی آج تک ان کو آزادی نہیں ملی, اور شاید دنیا میں کشمیر واحد خطہ ہے جہاں 8 لاکھ سے زیادہ ہندو فوج موجود ہے. جی, ایک کشمیری کے اوپر 10 سیکورٹی کے فوجی مسلط ہے. اس کے باوجود بھی بچیاں نعرے لگا رہے ہیں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیوں میں, چوک اور چوراہوں میں, بازاروں میں, مساجد میں, اور اسلحے کی بنیاد پر, تشدد کی بنیاد پر اس قوم کو زیر نہیں کر سکی. اور 1000 سال بھی گزر جائے تو وہ یہ نعرے لگاتے رہیں گے. لیکن پاکستانی حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا, میں اعتراف کرتا ہوں, وہ نہیں کر رہی ہے. جس طرح انڈیا بین الاقوامی سطح پر لابنگ کر کے ماحول اپنے لیے بنا رہا ہے, جی, ہماری حکومت یہ نہیں کر سکے. اور آج کل جو سید صلاح الدین صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا ہے امریکہ کا, میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا کی فتح ہے, یہ ان کی لابنگ ہے, اور یہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کی 100% ناکامی ہے, ان کی لابنگ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مظفر وانی کی شہادت سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جدوجہد صرف پرانے لوگ نہیں کر رہے ہیں, نئی نسل بھی اسی جدوجہد میں شامل ہے. ہم نے اس لیے بارہا پاکستان کی حکومت سے کہا ہے کہ اس کو ترجیح میں شامل کر لیں, اس کے لیے بجٹ میں پیسہ رکھا جائے, اس کو پالیسی کی بنیادی سٹون سمجھا جائے, کوئی وزیر خارجہ مقرر کیا جائے, اس کے لیے کوئی خاص وزیر رکھا جائے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود حکومت پتہ نہیں کیوں انڈیا کے ساتھ دوستی زیادہ کر رہی ہیں اور کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہے. تو جو آپ کی جو جماعت ہے, جماعت اسلامی کے حد تک یعنی کیا کچھ کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جماعت اسلامی تو کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے روز اول سے, اور آج اگر ہم 5 فروری ہر سال بڑے جوش جذبے سے ہماری قوم مناتی ہے, اس کی بنیاد بھی جماعت اسلامی کے امیر جناب قاضی حسین احمد صاحب ہیں نے رکھی تھی. ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, آزاد کشمیر کی جماعت کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے جلسے, جلوس, ریلیاں, دھرنے, پروگرامات جماعت نے کیے ہیں شاید کسی اور کاز کے لیے کیا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ کشمیری قوم اگر کسی جماعت کو اپنا محسن سمجھتی ہے تو جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کرتی ہے, لیکن یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہے, اس لیے کہ ایک نظریاتی جدوجہد ہے, اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. اور دیکھیں اگر کشمیر یہ جدوجہد چھوڑ دے تو انڈیا آپ کا پانی بند کرے گا. جی, پاکستان کا پانی بند ہوا تو پنجاب سارا صحرا بن جائے گا, اور ایک بار پھر کروڑوں لوگ پنجاب سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے خدا نخواستہ. تو اصل میں کشمیر کی لڑائی ہے, پاکستان کی لڑائی ہے, تو ان کو سپورٹ کرنا ہمارا ایک دینی فریضہ بھی ہے, اس لیے کہ قوم ہے اور وہ انڈیا کے غلام ہے, اور ہماری ایک جغرافیائی ایک وجود کا مسئلہ بھی ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان کا وجود ہی نامکمل ہے. جی,
مملکت کے اندر جو بیرونی مداخلت ہو رہی ہے خاص کر انڈیا کی جانب سے، ابھی چند دن قبل عید سے قبل بھی قوم کو بہت دکھ ملا ہے، 2 دھماکے پارا چنار میں ہوئے ہیں، اس سے قبل کوئٹہ میں ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کافی عرصے سے ہم اس دہشت گردی کا شکار ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت حکمران، بحیثیت فوج، بحیثیت معاشرے کے ایک فرد کے، تاکہ ہم اس سے یعنی ہر کسی کو اپنی ذمہ داری سے آگاہی ملے اور ہم اس ناسور سے اس سے جان چھوٹ جائے؟ اصل میں پاکستانی قوم اور کیا کرے، حکومت کو جو اختیارات چاہیے تھیں وہ پارلیمنٹ نے ان کو دیے، تمام سیاسی جماعتوں نے ان کو دیے، فنڈ کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، اب ول کا، جذبے کا مسئلہ ہے، وہ حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے۔ اس لیے اگر کہیں ٹریفک خراب ہے تو ایک عام شہری کیا کر سکتا ہے؟ عام شہری یہی کر سکتا ہے کہ اپنی گاڑی کو ٹریک پہ رکھے، جی، لیکن اگر سارے لوگ مل کر ٹریفک کنٹرول کرنا شروع کر لے تو اور خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے بڑی قربانیاں دی ہے، حالات میں بہتری بھی آئی ہے، جی، لیکن دہشت گردی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عالمی جنگ مسلط ہے پاکستان پر بھی، افغانستان پر بھی اور پورے عالم اسلام پر بھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو گزشتہ 2-3 عشرے گزرے ہیں اس میں عالم اسلام نے بڑی ترقی کی ہے، معدنیات نکل آئے ہیں، بڑی فوجیں بن گئی ہیں، پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے، اور عالم اسلام ایک گلوبل مارچ میں شامل ہوا۔ اس لیے دشمن نہیں چاہتا ہے کہ عالم اسلام ترقی کرے، تو انہوں نے ہر ملک پر علیحدہ جنگ مسلط کی۔ اگر دنیا میں جنگ ختم ہو جائے تو جو یورپ میں اسلحے کے کارخانے ہیں یہ اپنا اسلحہ کہاں بیچے گا؟ تو ان اسلحے کے کارخانوں کو چالو رکھنے کے لیے بھی جنگ ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ مارکیٹنگ بھی کرتی ہے، فیزیبلٹی بھی بناتی ہیں اور تیاریاں بھی کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی اس وقت عالم اسلام کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور اس کو اجتماعی طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جتنی بدامنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے، ان کا پیسہ بھی ہے، افغانستان کی سرزمین میں انہوں نے مورچے بنائے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی امن قائم ہو، پاکستان میں بھی امن قائم ہو، تاکہ دونوں برادر ممالک مل کر حالات کا مقابلہ کریں۔ اچھا، جو ہماری سیکولر سیاسی جماعتیں ہیں ان سے تو قوم اکتا گئی ہے، عرصے سے ان کو ووٹ دے رہی ہے، لیکن وہ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ ابھی نظریں اور ساری امیدیں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے وابستہ ہیں، مثلا جماعت اسلامی ہے یا دیگر جماعتیں ہیں، کیا ایسی حکمتی عملی سب کو مل کے بنانی چاہیے تاکہ قوم کی جو امیدیں ہیں ان پہ پورا اترا جا سکے؟ دیکھیے، ہمارے ساتھ ایک ایجنڈا ہے، جی، اور ہم قوم کے ساتھ سامنے ایک پروگرام رکھتے ہیں کہ اگر قوم نے ہم پر اعتماد کیا تو ہم قوم کے لیے کیا کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری قوم کو انصاف کی ضرورت ہے، انصاف کی۔ جب تک ایک ملک میں انصاف نہ ہو وہاں معاشی مسائل ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ جی، اگر ایک آدمی ترقی کرتا ہے اور وہ اتنا پیسہ کماتا ہے کہ پاکستان سے باہر پھر فرانس میں اور پھر ملیشیا میں اور پھر برطانیہ میں اور پھر پاناما میں رکھتا ہے، تو یہ معاشی بھی انصافی ہے، اس کا مطلب یہ کہ انصاف کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو انصاف پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کو عدالت میں ایکویلٹی کی بنیاد پر انصاف ملے، برابری کی بنیاد پر حقوق ملے۔ تو اگر صوبوں کو اپنے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے وسائل مل جاتے ہیں، ایک فرد کو انفرادی طور پر ریاست کی طرف سے سپورٹ مل جاتا ہے، اس لیے میں نے ایک ویلفیئر ایجنڈا پیش کیا ہے۔ جی، اس میں تعلیم مفت ہوگا، ہماری حکومت آئے گی اس میں تعلیم مفت، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس میں علاج مفت ہوگا، جی، لیکن پہلے مرحلے میں 5 بنیادی جو خطرناک بیماریاں ہیں، اس میں دل کی بیماری، گردوں کی بیماری، بچوں کی تلیسیمیا کی بیماری، یتقان کی بیماری، یہ جو بیماریاں ہیں ان کا علاج مفت ہوگا۔ جی، تیسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کا اپنا گھر نہیں ہے، شیلٹر دینا حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے۔ تو ہر انسان کو شیلٹر دینا یہ ریاست کا کام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بوڑھا آدمی اس کو ایک بڑھاپا الاؤنس ملے
تاکہ بڑھاپے میں کسی اور پر بوجھ نہ بنے. ہم چاہیں گے کہ روزگار ملنے تک ہر نوجوان کو ایک بے روزگاری الاؤنس ملے تاکہ وہ چوری اور ڈاکہ ڈالنے پر مجبور نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جو بنیادی 5 ضرورت کی اشیاء ہیں، جس طرح آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے اور چائے ہے اور گھی ہے، اس پر حکومت کی طرف سے سبسڈی، اس لیے کہ ایئر کنڈیشن ہر آدمی کو نہ ملے تو خیر ہے، لیکن اگر سفر نہ یہ زندگی گزارنے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں. تو یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، ہماری آئین کا آرٹیکل 38 میں یہ چیزیں لکھی ہیں، لیکن حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنائیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ امن ملے تمہارے بچے کو اور انصاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے. اب پاکستان کو لوگوں کو صاف پانی بھی نہیں مل رہا ہے. جی ایسے ہی، یعنی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک آدمی مرتا ہے اور اس پر قرض رہ جاتا ہے تو ان کی قرض کی ادائیگی اور ان کی بیوہ اور یتیم کی کفالت یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میں مر رہا ہوں، میرے اوپر قرض ہے، تو اس کی ادائیگی حکومت کرے گی، تو آپ کا جو آخری لمحے ہیں وہ آپ کے لیے آسان بنیں گے. جی ایسے. تو اس ایک اسلامی ویلفیئر حکومت بنانے کے لیے ہم حکومت عوام سے ووٹ مانگتے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر قوم چاہتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان بن جائے تو یہ پرانے جو سیاسی پنڈت ہے جی، انہوں نے تو پاکستان کا حلیہ بگاڑا ہے، اس پارٹی میں یا اس پارٹی میں، اس جھنڈے کے ساتھ یا اس جھنڈے کے ساتھ. ان کا کردار، ان کا ماضی اس بات کی گواہی ہے کہ انہوں نے لوٹا ہے. اس لیے قوم اگر کرپشن کا خاتمہ چاہتی ہے تو ایک ہانسٹ اور دیانتدار لیڈر اور ہانسٹ اور دیانتدار جماعت کو ووٹ دینا چاہیے. جی سراج صاحب، اس حوالے سے چیف جسٹس نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر کرپشن کے حوالے سے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنا دے تو پارلیمنٹ میں ایک سراج الحق صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں بچے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پورا جو سیاسی ڈھانچہ ہے پارلیمنٹ میں جتنے ہیں یہ سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قوم کے بددیانت ہیں. اس کے بعد آپ نے جدوجہد شروع کی ہے اس کرپشن کے خلاف، آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ گئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس کا جو رزلٹ آئے گا، جو نتیجہ آئے گا، وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 1995 میں قاضی حسین احمد صاحب نے کرپشن کے خلاف سب سے پہلا دھرنا دیا تھا. جی، ہمارے 5 ورکر اس میں شہید ہو گئے تھے. یہ اس قاضی صاحب نے جو تحریک شروع کی تھی کرپشن کے خلاف، پاناما سکینڈل سے قبل پھر جماعت اسلامی نے ایک ٹرین مارچ کیا، جی، جلسے کیے، ریلیاں نکالی، میں بار روم میں گیا، میں تعلیمی اداروں میں گیا، میں نوجوانوں کے پاس گیا کرپشن کے خلاف. ایسے میں پاناما سکینڈل کا واقعہ ہو گیا اور پتہ چلا کہ اس میں نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان انوالو ہے. ہم نے پارلیمنٹ میں بل پیش کیے کہ آؤ مل کر کرپشن کے بارے میں ایک قانون سازی کرتے ہیں کہ اس کے لیے تو بالکل اب ایک ایسی سزا ہو کہ جو نشان عبرت بنے جو لوگ کرپشن میں انوالو ہے. لیکن حکومت نے، ظاہر ہے ان کی اکثریت ہے، میجارٹی میں قومی اسمبلی میں، ہمارے اس قانون کو منظور نہیں کیا. پھر سب سے پہلے میں عدالت میں گیا، اس لیے کہ ایوان میں اگر کوئی کام نہیں ہوا تو پھر عدالت میں جانا میری ذمہ داری تھی. میرے بعد پھر اور دوسرے تیسرے پارٹیاں آ گئیں اور پھر اب جے آئی ٹی بنا ہے. جے آئی ٹی میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی طلب کیا ہے، ان کے بیٹوں کو بھی طلب کیا ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی طلب کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ پاناما سکینڈل میں انوالو ہیں جن کو ابھی عدالت نے طلب نہیں کیا. میں کسی سیاسی تعصب میں مبتلا نہیں ہوں. میں یہی چاہتا ہوں کہ احتساب نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا بھی ہو، اور ان تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جن کے نام پاناما سکینڈل میں ہیں. ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اجازت نہیں ہونی چاہیے. ان کو سیاست سے بے دخل ہونا چاہیے تاکہ ہماری سیاست بھی کرپشن سے پاک ہو جائے، ہماری جمہوریت بھی مضبوط ہو جائے، اور ہماری قوم کا پیسہ جو ہے وہ لوگ لوٹ کر باہر کے بینکوں میں اور باہر کی دنیا میں منتقل کرنے سے باز آ جائے. اس کا طریقہ
کوئی نرم طریقے سے وہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ ایک ڈراسٹک ڈیسیجن اس کے لیے اپنا لیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ نے ٹائم دیا، سلامت رہیں جی۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ محترم سراج صاحب کی باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی جو حالت ہے اور ایک موروثی سیاست کا ایک نظام چلا ہے کہ باپ سے بیٹا، بیٹا سے بیٹے سے پوتا نواسا، اور ایک یعنی رشتہ داری کی بنیاد پہ ایک سیاسی نظام چل رہا ہے، ایک موروثی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ اس میں نہیں دیکھا جاتا اہل اور نااہل کو، بس صرف ایک تعصب کی بنا پر ووٹ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک امانت ہے، جس طرح میری محترم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ ہم اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچائیں، جو اس کا اہل ہے۔ اگر ہم اس میں ذرا برابر خیانت کریں تو صرف ہم اپنے ساتھ نہیں بلکہ اس پورے مملکت کے ساتھ 20 کروڑ عوام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو چور ہوں، جو ڈاکو ہوں، جو قوم کے پیسے کو لوٹتے ہوں، جو قوم کے خزانوں کو لوٹتے ہوں۔ ہم ان کو پر لگا رہے ہیں، اور اس پر سے جو اڑان بھریں گے، جس طرف بھی وہ جائیں گے، کرپشن کی طرف جائیں گے، بدکاری کی طرف جائیں گے، برے کام اور برے اعمال اقوال کی طرف جائیں گے، تو ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اسی لیے یہ امانت ہے، اس امانت کو بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ اپنے اہل تک پہنچائیے۔ اور دوسرا جو اہم میسج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم ایک قوم ہے، ہم صرف مسلمان ہیں اور اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ یہ ملک حاصل کیا کسی ایک قوم نے نہیں، کسی ایک مذہبی جماعت نے نہیں، کسی ایک سیاسی جماعت نے نہیں۔ یہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس نے اس علم کو اٹھایا اور دیوانہ وار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے انہوں نے اس خطے کو حاصل کیا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ ایک انعام اور اکرام ہے۔ اگر ہم اس کی قدر نہ کریں اور اپنے شہیدوں کا، جنہوں نے اس دھرتی کے لیے اپنا خون بہایا تھا، شہادتیں پیش کی تھی، اگر ان کے ساتھ وفا نہ کریں اور اسی طرح ہم تقسیم در تقسیم کے شکار ہو جائیں، تو یقین جانیے کہ یہ ہم ان کے خون کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔